अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद, जी आया हूँ। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। उसकी वजह ये भी है कि मैं चाहे जितना मर्ज़ी बदल जाऊँ, जितना मर्ज़ी मॉडर्न हो जाऊँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे अंदर जो हमारा पुराना कल्चर है वो, या फिर बुज़ुर्गों की बातें, या फिर ये जो गुज़रा हुआ ज़माना है, न जाने क्यों मैं उसको कभी नहीं भुला पाता। मैं यानी कि नई चीज़ की रिसर्च करने के बजाय मैं ओल्ड चीज़ को ज़्यादा रिसर्च करता हूँ कि हमारा जो बीते हुए लम्हे थे, हमारे जो आबाओ-अजदाद ने ज़िंदगियाँ गुज़ारी, वो कैसी थीं। ये चीज़ कभी भी मेरे दिल से नहीं मरी और शायद मर भी नहीं पाएगी, और यकीनन ये चीज़ कहीं न कहीं आपके दिल में भी ज़िंदा रही होगी या फिर रहती है। तो आज हम वीडियो देखने वाले हैं 19 सन 90 की दहाई कैसी थी, उस वक़्त के लोग कैसे थे। ये तो आप सब जानते हैं कि पहले ज़माने के लोगों में प्यार, मोहब्बत, इख़लास कैसा था। सो बाकी जो चीज़ें हमसे मिस हैं, वो हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो है पोएट्री इन उर्दू की तरफ से। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। आज की वीडियो में होने वाला क्या है, क्या हमें मिलने वाला है इस वीडियो से, वो हम ये वीडियो देख के बता सकते हैं आपको। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन, पार्ट 1 में आप लोगों का बहुत सा प्यार मिला और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। पार्ट 2 को भी मुकम्मल देखिएगा और ज़िंदगी के बीते हुए दिनों को एंजॉय कीजिएगा। मट्टी का लेप की हुई छत के नीचे चलता हुआ पंखा सख्त गर्मी में भी ठंडी हवा देता था, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। हम कदीम से जदीद हो गए। अब तो वो सहन में सोने के सब दौर ही बीत गए। मंजियां भी जैसे टूट गईं, रिश्ते भी छूट गए। बहुत खूबसूरत खालिस रिश्तों का दौर, लोग कम पढ़े लिखे और मुखलस होते थे। अब ज़माना पढ़ लिख गया तो बेमरवत मफादात और खुदगर्जी में खो गया। क्या ज़बरदस्त पढ़ा लिखा, मगर दरअसल बेहिस ज़माना आ गया है। ऐसे ही है। लेकिन आज की जनरेशन जब इन बातों को सुनती है या देखती है तो वो इसे जहालत का नाम देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये दौर अपनी जिंदगी में महसूस नहीं किया। तो इसकी कदर कैसे होगी? बिल्कुल ऐसे ही। ये तो हम हैं जो आज भी ये हसरत दिल में बिठाए मैंने हुए भी ऐसे गोला लेके खाया हुआ कि काश वो जहालत फिर लौट आए। क्योंकि हमने अपने मुआशरे में आंख खोली तो एक खूबसूरत जहालत का सामना हुआ। हमारा गांव सड़कें, बिजली और टेलीफोन जैसी सहूलतों से तो महरूम था, लेकिन इत्मीनान इस कदर था जैसे ज़िंदगी की हर सहूलत हमें मुयस्सर हो। कायनात की सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुयस्सर थी वो थी मोहब्बत। बेशक। कोई कोई गैर नहीं था, सब अपने थे। नानियों की तरफ वाले सब मामे, मासियाँ, नाने, नानियाँ हुआ करते थे। दादियाल की तरफ वाले सारे चाचे, चाचियाँ, फुफ्फियाँ, दादे, दादियाँ हुआ करती थी। ये तो जब हमें नया शऊर मिला तो मालूम पड़ा कि वो तो हमारे चाचे मामे ना थे, बल्कि दूसरी बरादरियों के लोग थे, अब्बा के दोस्त थे। हमारे बुजुर्ग बड़े जाहिल थे। काम एक का होता था तो सारे मिलकर करते थे। जिनके पास बैल होता था वो खुद आकर दूसरों की ज़मीन काश्त करना शुरू कर देते। घास की कटाई के लिए घर वालों को दावत देने की ज़रूरत पेश न आती थी, बल्कि घास काटने वाले खुद पैगाम भेजते थे कि हम फला दिन आ रहे हैं। पागल थे, घास की कटाई पर ढोल बजाते और अपनी पूरी ताकत लगा देते, जैसे इन्हें कोई इनाम मिलने वाला होता था। जब कोई घर बनाता तो जंगल से सब कई मन वजनी लकड़ दुश्वार रास्तों से अपने कंधों पर उठा कर लाते, फिर कई टन मट्टी छत पर डालते, घरों को लौट जाते। जब किसी की शादी हो तो दूल्हे को तो मेहंदी लगी ही होती थी, बाकी घर वाले भी जैसे मेहंदी लगाए हुए हों, क्योंकि बाकी जाहिल खुद आकर काम करना शुरू कर देते थे। इतने पागल थे कि अगर किसी से शादी की दोस्ती कर ली तो उसे ऐसे निभाते थे जैसे सस्सी ने कच्चे घड़े पर दरिया में छलांग लगाकर निभाई। कितने पागल थे। गंदम गवाई पर तपती धूप में बैलों के साथ
ایسے چکر کاٹتے جیسے کوئی سزا بھگت رہے ہوں۔ محلے میں اگر کوئی فوت ہو جاتا تو سارا محلہ دھاڑے مار مار کر روتا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے اپنے گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا۔ دوسرے کے بچوں کی خوشی ایسے مناتے تھے جیسے ان کی اپنی اولاد ہو۔ اتنے جاہل تھے کہ جرم اور مقدمات سے بھی واقف نہ تھے۔ لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی، اپنی نئی جنریشن کا دور تھا، کچھ پڑھی لکھی باشعور جنریشن کا دور، جس نے یہ سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا کہ ہم بے شک سارے انسان ہوں، بے شک ہم سب مسلمان بھی ہوں، لیکن ہم میں کچھ فرق ہے جو باقی رہنا ضروری ہے۔ وہ فرق برادری کا فرق ہے، قبیلے کا فرق ہے، رنگ و نسل کا فرق ہے۔ اب انسان کی پہچان انسان نہ تھی، پھر قبیلوں میں بھی ٹبر تھا۔ اب ہر ایک ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میرا مرتبہ بلند ہے اور میری حیثیت امتیازی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسروں کو کم تر کہے اور سمجھے۔ اب ہر کوئی دستوں گریباں تھا، اور جو کوئی اس دوڑ میں شامل نہ ہوا تو وہ زمانے کا بزدل اور گھٹیا انسان ٹھہرا۔ اب گھر تو کچھ کچے اور پکے اور بڑے تھے، لیکن پھر بھی تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ وہ زمینیں جو ایک دوسرے کو قریب کرتی تھیں، جن کا پیڑ چیر کر گلہ اگتا تھا، جس کی خوشبو سے لطف لیا جاتا تھا، اب نفرت کی بنیاد بن چکی تھی۔ شعور جو آیا تھا، اب ہر ایک کو پٹواری تحصیلدار تک رسائی ہو چلی تھی، اور اوپر سے وہ نظام جس کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنا ضروری تھا۔ اب نفرتیں ہر دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ ہم اپنی وہ متاع جسے محبت کہتے تھے وہ گنوا چکے تھے۔ اب انسانیت اور مسلمانیت کا سبق تو زہر لگنے لگا تھا، اب تو خدا بھی ناراض ہو چکا تھا۔ پھر نفرتیں اپنے انجام کو بڑی، انسان کے قتل پر آمادہ ہوتا چلا گیا۔ برتری کے نشے میں ہم گھروں کا سکون تباہ کر چکے تھے۔ ہم بھول چکے تھے کہ کائنات کی سب سے بڑی ترقی اور برتری اخلاقی برتری ہے۔ اب اخلاق سے ہمارا تعلق صرف اتنا رہ چکا تھا کہ صرف ہمارے گاؤں کے 2 بندوں کا نام اخلاق تھا، لیکن ہم نے ان کو بھی اخلاق کہنا گوارا نہ کیا۔ ایک کو خاکی اور دوسرے کو منا بنا دیا۔ اب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کی وجہ ڈھونڈنے میں لگے تھے۔ پھر قدرت نے بھی معاف نہ کیا، اس نے بھی ہمیں موقع دے دیا۔ مار دھاڑ جب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے میں ناکام ہوئے تو بات قتل پر آ گئی۔ اب تو ہم اخباروں اور ٹی وی کی زینت بن گئے ہیں۔ اب شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن عدالتوں میں ہمارے گاؤں کا کوئی فرد کھڑا نہ ہو۔ FIR اتنی ہو چکی ہیں کہ اب ڈھونڈنا بہت مشکل ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس پر کوئی کیس نہ ہو۔ اب ان جاہل بزرگوں میں سے کم ہی زندہ ہیں۔ جو زندہ ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو دوسرا اس کا منہ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم باشعور لوگ اسے یہ جاہلانہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کا منہ دیکھنا ہماری توہین سمجھا جاتا ہے۔ ان نفرتوں نے صرف انسان ہی نہیں، پانی، اسکول اور مساجد بھی تقسیم کر دی۔ اب تو اللہ کے گھر بھی اللہ کے گھر نہیں رہے۔ ہر کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی باضد ہے وہ نفرت کا علاج نفرت سے ہی کرنا چاہتا ہے۔ اب محبت کا پیغام برادری، قبیلے سے غداری سمجھا جاتا ہے۔ اب دعا بھی صرف دعائے خیر ہوتی ہے۔ دعائے خیر کا ایک عجب مفہوم نکال رکھا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر کے اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا نام دعائے خیر رکھ دیا گیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم آج بھی سمجھ جائیں، اپنے اندر کی ساری نفرتیں مٹا کر دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی کڑوی گولی کھا لیں، پھر ممکن ہے اللہ بھی ہمیں معاف فرما دے اور ہم اس نفرت کی آگ سے نکل آئیں، تاکہ کوئی بچہ یتیم نہ ہو، کسی اور کا سہاگ نہ اجڑے، کسی اور کی گود خالی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی جیسی قیمتی نعمت کو جی سکیں، اس کائنات کے حسن سے لطف اندوز ہو سکیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کر سکیں کہ وہ شعور، عمل و کردار کی ان بلندیوں پر جائیں کہ وہ خوبصورت جہالت پھر لوٹ آئے۔
جس نے انسان کو اعلیٰ اخلاق کے درجے پر کھڑا کر رکھا تھا۔ بالکل۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آئی ہوں۔ او ہو، ارے یار کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے یار۔ یہ دور لوٹ کے تو نہیں آ سکتا، مگر جو ہماری آج کی جنریشن ہے جو اس دور کو بھول چکی ہے اور اس دور کو جاہلانہ دور کہا کرتی تھی، انہیں کیا اندازہ کہ اس دور میں کیا کیا تھا جو ہم نے کھو دیا۔ ہم نے محبت کھو دی، چاہت کھو دی، لگن کھو دی، اخلاص کھو دیا، رشتوں کی پہچان کھو دی ہم نے، اور کیا کیا نہیں کھویا ہم نے۔ چین و سکون کھو دیا جو اب کبھی بھی شاید ہمیں میسر نہیں ہو سکتا۔ میں آج بھی جب میرے پاس تھوڑا سا وقت میسر ہو تو میں بڑے بڑے ریسٹورنٹس یا پھر پارک وغیرہ میں جانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کسی پرانے گاؤں میں چلا جاؤں اور کچے مکان دیکھوں جہاں چار بزرگ ایک بڑے پیڑ کے نیچے دو چارپائیاں ڈال کے حقہ پکا کے بیٹھے ہوں اور باتیں کر رہے ہوں، ساتھ میں جانور ہوں۔ مجھے ان لوگوں کے ساتھ ٹائم بتانا بہت اچھا لگتا ہے۔ نہ جانے کیوں میں آج تک اس دور سے نکل نہیں پایا، جبکہ میں خود اس دور کا نہیں ہوں، لیکن جو میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا، اپنے والد سے، اپنے دادا سے سنا، نانا سے سنا، تو اس دور کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ جب اس دور کے بارے میں کچھ جانا تو آج تک میں اس دور سے نکل نہیں پایا۔ مجھے میری عمر کے جو دوست احباب ہیں وہ کہتے ہیں یار کہ تیرے اندر نا بڈھی روح ہے کوئی، کہ تو آج کل کے لڑکوں کو چھوڑ کے تو بزرگوں کے پاس بیٹھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، قصے کہانیاں سنتا ہے پرانے دور کی، لیکن ان کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ چیز مجھے بہت زیادہ سکون دیتی ہے۔ 2-3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کی فلم دیکھنے سے شاید زیادہ مجھے وہ 10 منٹ جو ان سے کہانی سنتا ہوں مجھے وہ زیادہ لطف اندوز کرتے ہیں۔ بہرحال دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بڑوں کی جو میراث ہے اسے سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے رشتوں کو قائم و دائم عطا فرمائے۔ ہمارے جو گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی شیطانی شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ سے محفوظ فرمائے۔ اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب، بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور دیجئے اجازت۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔